عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں رات بڑی عظمت اور بزرگی والی اور فضل و شرف والی ہے، اس لیے کہ بہت سے اہم واقعات اس تاریخ سے متعلق ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس روز کون سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ اسی روز زمین اور قلم کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم و حوا اسی دن پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام مرتبہ ہلت سے سرفراز کیے گئے۔ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام ملے، حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن رہائی ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اسی روز قبول ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی روز آسمان پر اٹھائے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا اور اسی روز قیامت بھی قائم ہوگی۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے اور بہت فضیلت رکھتا ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص عاشورہ کے دن 4 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پوری سورہ 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کا ممبر بنائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرے گا، سال بھر تک برابر کشادگی میں رہے گا اور اس کا رزق ختم نہیں ہوگا بلکہ رزق میں مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب نواسے کی شہادت کے لیے بھی اسی دن کو منتخب فرمایا، یعنی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پورے کنبے کی جو ان کے جوان تھے، بچے تھے، ان کی شہادت اسی روز ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو جتنے اصحاب تھے وہ تمام اصحاب شہید کر دیے گئے اور ان کو مصائب اور آزمائش سے گزارا گیا۔ یہاں کچھ عاشورہ کے دن میدان کربلا کی ایک جھلک پیش کرنا چاہوں گی۔ عاشورہ کی صبح تو علی اکبر کی اذان سے ہوئی، لیکن شہادت علی اکبر سے کربلا میں تاریکی چھا گئی، کیونکہ مولا حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شدت غم اس قدر تھا کہ شدت غم سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ امام کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے اور کہتے جاتے تھے، علی اکبر کہاں ہو؟ آواز دو۔ گھٹنوں کے بل چلتے چلتے پہنچے، سینے سے ٹوٹی ہوئی برچھی کو کھینچ کر نکالا، خون کا فوارہ بہنا شروع ہوا۔ علی اکبر تڑپنے لگے، کہا، بابا میرا آخری سلام قبول کریں۔ ہائے میرا مظلوم مولا، جوان بیٹے کی لاش پر تنہا بیٹھا روتا رہا۔ یوم عاشور کی شام کو شام غریباں کہا جاتا ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں میدان کربلا کے تمام شہداء کو، جنہوں نے دین حق کو بچانے کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔